أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ اور اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اس کے نام کا ذکر کیے جانے سے روک دے اور انہیں ویران کرنے کی کوشش کرے۔ انہیں ایسا کرنا مناسب نہ تھا کہ مسجدوں میں داخل ہوتے، مگر ڈرتے ہوئے ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے اور ان کے لیے آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے۔ یہ آیت بیت المقدس کی بے حرمتی کے متعلق نازل ہوئی، جس کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ روم کے عیسائیوں نے یہودیوں پر حملہ کر کے ان کے جنگجوؤں کو قتل کر دیا اور ان کی بیوی بچوں کو قید کر لیا۔ تورات کو جلا دیا، بیت المقدس کو ویران کر دیا، اس میں نجاستیں ڈالی، خنزیر ذبح کیے۔ یوں بیت المقدس خلافت فاروقی تک اسی ویرانی میں رہا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارک میں مسلمانوں نے اسے بنایا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ آیت مشرکین مکہ کے حق میں نازل ہوئی، جنہوں نے ابتدائے اسلام میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو کعبہ میں نماز پڑھنے سے روکا، اور صلح حدیبیہ کے وقت اس میں نماز و حج سے منع کیا تھا۔ اس آیت میں لفظ ذکر سے مراد نماز، خطبہ، تسبیح، وعظ، نعت شریف اور صالحین کے حالات کو بیان کرنا ہے۔ ذکر اللہ کو منع کرنا ہر جگہ ہی برا ہے، لیکن مسجدوں میں خصوصاً زیادہ برا ہے کہ وہ تو اسی کام کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ مسجد کو کسی بھی طرح ویران کرنے والا ظالم ہے۔ بلا وجہ لوگوں کو مسجد میں آنے یا مسجد کی تعمیر سے روکنے والا، مسجد یا اس کے کسی حصے پہ قبضہ کرنے والا، مسجد کو ذاتی استعمال میں لے لینے والا، مسجد کے کسی حصے کو مسجد سے خارج کرنے والا، یہ سب لوگ اس آیت کے وعید میں داخل ہیں۔ البتہ یہ یاد رہے کہ جنابی، یعنی جس پر غسل فرض ہو، لہسن پیاز وغیرہ بدبودار چیزوں کی بو جس کے منہ سے آ رہی ہو، اسے روکنا اس میں داخل نہیں، کہ یہ حقیقت میں مسجد سے تکلیف دہ یا نامناسب چیزوں کو دور کرنے کا حکم میں آتا ہے۔ یہ یاد رہے کہ مسجد کے نزدیک دوسری مسجد اس نیت سے بنانا کہ پہلی مسجد ویران ہو جائے حرام ہے، کہ یہ بھی مسجد کی ویرانی میں کوشش کرنا ہے۔ البتہ اگر کوئی مسجد بنائے تو اس کی نیت پر ہم حکم نہیں لگا سکتے کہ اس نے بری نیت سے ہی مسجد بنائی۔ مسجد میں ادب و تعظیم اور خوف خدا کے ساتھ داخل ہونا چاہیے، نہ ڈر اور بے باک ہو کر اور حرب مسجد کو پامال کرتے ہوئے داخل ہونا مسلمان کا کام نہیں۔ بیت المقدس ویران کرنے والوں کو دنیا میں یہ رسوائی پہنچی کہ قتل کیے گئے، گرفتار ہوئے، جلا وطن کیے گئے۔ خلافت فاروق و عثمانی میں ملک شام ان کے قبضے سے نکل گیا اور بیت المقدس سے ذلت کے ساتھ نکلے۔ مسجدوں اور مسجدوں سے تعلق رکھنے والوں سے نفرت کرنے والوں کو یہ وعید اپنے پیش نظر رکھنی چاہیے۔ یا اللہ ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ دنیا بھر کے مسلمانوں پہ اپنا رحم فرما۔ آمین۔ صدق اللہ العظیم۔